حضرت مولانا احمد اللہ صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا حال بڑا عجیب تھا، حضرت کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ آپ کا تعلق سکھ گھرانے سے ہے۔ کون سے گھرانے سے؟ سکھ گھرانے سے۔ اسلام قبول کر لیا آپ نے، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر آپ نے داخلہ لیا، اور جب دارالعلوم دیوبند کے اندر آپ نے داخلہ لیا تو حال یہ تھا آپ کا کہ آپ کی والدہ، آپ کے گھر والے آ کر آپ کو گالیاں دے جاتے تھے، لیکن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا طالب علمی کا زمانہ، اور میرے طالب علمی کے زمانے میں ہم دور حدیث میں تھے، اور حضرت کے جو خسر تھے، خسر یعنی حضرت کے گھر والوں کے والد صاحب، فادر ان لو، اب جب ان کی بیٹی جوان ہو گئی تو داماد کی تلاش ہے کہ کوئی نیک لڑکا مل جاوے، لہذا انہوں نے اس وقت مدارس کا دورہ کیا، چلتے چلتے حضرت دیوبند پہنچے، اور جب دیوبند آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں اس زمانے کے طلباء بھی کیا ہوں گے، تو حضرت کہنے لگے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور طلباء پر نظر دوڑانے لگے، قیمت جوہر جوہری بیدانن یا شاہ بیدانن، ڈائمنڈ کیا ہوا کرتا ہے میں اور آپ کیا جانے ہیں، وہ تو بادشاہ جانے گا یا تو زویری جانے گا جو گولڈ بیچنے والا ہے، مجھے اور آپ کو اگر دے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بلوری گلاس ہے، اٹھا کر پھینک دیں گے۔ صاحب دل کو صاحب دل پہچانتا ہے، ہم نہیں پہچان سکتے۔ صاحب دل کو کون پہچانتا ہے؟ صاحب دل پہچانتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ وہ دیکھتے رہے، جب درس پورا ہو گیا اور طلباء نکلنے لگے تو کہنے لگے کہ میری طرف اشارہ کیا، اور میری طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون جا رہا ہے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعارف کروایا کہ اس کا نام احمد علی ہے، اور یہ سکھ گھرانے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو بڑے مالدار تھے۔ تو حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ تو بہت غریب آدمی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ نہیں، رہنے کا مکان بھی نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ذکر کی مجلس کے بعد حضرت شیخ الہند نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اور بلا کر یوں کہا، احمد علی نکاح کرو گے؟ احمد علی نکاح کرو گے؟ کہ حضرت میں کون مجھے دے گا اپنی بیٹی، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں۔ تو حضرت کہنے لگے اگر کوئی آدمی تیار ہے اپنی بیٹی دینے کے لیے تو کہا بندہ بھی تیار ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ تو کہا آئندہ کل عصر کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد طیب کے اندر تمہارا نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہ کوئی انویٹیشن کارڈ چھپوایا گیا، نہ کوئی شاپنگ کی گئی، نہ کوئی تیاری کی گئی۔ وہ بیٹیاں بھی کیسی ہوگی، نہ بیٹی نے بیٹے کو دیکھا، نہ بیٹے نے بیٹی کو، کوئی نہیں، صرف تقوی اور طہارت کی بنیاد پر۔ لہذا پورے دارالعلوم میں ایک شور مچ گیا کہ کل احمد علی کے نکاح ہے، کل احمد علی کے نکاح ہے۔ لہذا میرا حال یہ تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑی کپڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیسی زندگی ہو، دوسرا کپڑا بھی نہیں، اور وہ کپڑے بھی میلے ہو چکے تھے۔ تو کچھ طلباء میرے ساتھی میرے پاس آئے نئے کپڑے لے کر، احمد علی آپ کی کل نکاح ہے، میرے پاس نیا جوڑا ہے، آپ پہن لینا اس کو آپ پہن کر جانا نکاح کی مجلس میں، کیونکہ نکاح ہونے والا ہے آپ کا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں کسی کے کپڑے پہن کر نہیں جاؤں گا، میں تو اپنے ہی کپڑے میں۔ تو کہا کپڑے کتنے میلے ہیں، آپ کے خسر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ طلباء بڑے منطقی ہوتے ہیں،
تو ایک طالب علم نے رائے دی کہ چلو کوئی بات نہیں احمد علی، کسی کا کپڑا قبول نہیں کرتے ہو تو کم از کم اس کی صفائی تو کر لو، اس کو دھو لو ذرا، تاکہ یہ کپڑا صاف ہو جائے گا۔ حضرت کہتے ہیں میری شامت اور میں نے اس کی رائے قبول کر لی، کہا یہ اچھا مشورہ ہے۔ لہذا دوسرے دن سبق کے بعد میں سیدھا حمام میں گیا، لنگی پہنی اور اپنے کپڑے اتارے اور اس کو دھوئے، اور کپڑے دھونے کے بعد میں حمام سے باہر آئے تاکہ دھوپ میں کپڑے سکھاؤں، لیکن قدرت کا کرشمہ کہ دھوپ تو نکلی نہیں، مزید بادل چھا گئے۔ اللہ اکبر، بادل آ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان کہ اب میں کیا کروں، لہذا میں کپڑے ہوا میں لہرا رہا ہوں کہ سوکھ جائے، اور میری نظر گھڑی کی سوئی پر ہے کہ اچھا کہ ذرا آہستہ آہستہ، لیکن وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میں دعا کر رہا تھا یا اللہ ابھی وقت نہ ہو، ابھی وقت نہ ہو۔ آخر کار وقت آ گیا اور عصر کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، لیکن میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے۔ اب میں کیا کروں، میں نے وہی گیلے کپڑے پہن لیے۔ وہی کپڑے پہن کر میں سیدھا مسجد میں پہنچا، اور نماز کے بعد میرے خسر نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ کل بھی یہی کپڑے پہنے تھے اور آج بھی یہی، اور گیلے پہن کر آیا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بھائی مجھے منظور نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والے تھے، ان کی نظر ظاہر پر نہیں تھی، ان کی نظر باطن پر تھی۔ احمد علی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضرت کے متعلق یوں لکھا ہے کہ زندگی بھر حضرت نے کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر، پانی بھی نہیں پیا ہے۔ کیسا تقویٰ ہوگا، کیسا تقویٰ ہوگا۔ تو کہنے لگے آج بھی وہی کپڑے پہن کر آؤ، گیلے کپڑے پہن کر آیا ہے۔ خیر، نکاح ہو گئے۔ نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی عمل میں آئی۔ اب میرے پاس تو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، تو میں نے دیوبند کے اندر ایک مکان کرائے پر رکھا، اور وہ تو بڑی گھرانے کی۔ جب میں رخصت کر کے لایا اپنے گھر والی کو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے فقر کا حال یہ تھا کہ میرے گھر میں، میرے پاس، میرے جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بازار سے آٹا خرید کر لاؤں، میں بازار سے کچھ سامان خرید کر لاؤں میری بیوی کے لیے۔ ابتدا کے دن تو کیسے ہوا کرتے میاں بیوی کے، بھائی چلو وہاں ہنی مون، یہاں ہنی مون، وہاں گھومیں گے، وہ پارٹی۔ کہاں کیسی پارٹی یہاں پر، یہاں تو کھانے کے لالے پڑ رہے تھے۔ رات جب ہو جاتی دیر تک عشاء کے بعد، تو میری بیوی مجھ سے کہتی میرے سرتاج پورا دیوبند سو چکا ہے، آپ جاؤ رات کے اندھیرے میں سبزی بیچنے والے کی دکان کے سامنے آنگن کے اندر گوبھی کے پتے پڑے ہوں گے، وہی چن کر لے آؤ۔ اللہ اکبر، آج تو ہمیں اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلا رہا ہے۔ افطار کے موقع پر ہمیں کتنی نعمتیں کھلا رہا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حضرت فرماتے ہیں میں رات کی اندھیرے میں جاتا، اور جانے کے بعد وہ پتے چپکے سے اٹھا کر لاتا اور اپنی بیوی کو دیتا، وہ اس کو دھوتی، پانی گرم کرتی، اس میں وہ پتے ڈالے جاتے، نمک ڈالا جاتا، سالٹ، اور پھر وہی ابالا ہوا پانی ہم پی لیا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن وہ آیا کہ میری بیوی اپنے میکے جانے لگی اپنے گھر۔ عام طور پر بیٹیاں جب رخصتی کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ کر آتی ہے تو مائیں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ پوچھتی ہے بیٹا تو نے تیرے گھر کو کیسا پایا ہے، بیٹا تو نے تیرے گھر کو کیسا پایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری بیوی جب میکے جانے لگی، میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، یا اللہ یہ واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ میرے گھر میں تو اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ میرا فقر کا عالم یہ تھا، کیا پتہ آیا آئے گی کہ نہیں۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ میری بیوی جب گئی اپنے گھر
اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی تو نے تیرے گھر کو کیسا پایا؟ او ہو، اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ایسی نیک بنا دے، ایسی دیندار بنا دے۔ حضرت فرماتے ہیں میری بیوی اپنی ماں سے کہنے لگی ماں میں نے تو آج تک یوں سن رکھا تھا کہ لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، خدا کی قسم میں تو اپنی زندگی میں جنت میں پہنچ چکی ہوں، میں تو اپنی زندگی میں جنت میں پہنچ چکی ہوں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دن فقر میں گزرتے گئے، لیکن اللہ میرے شیخ کو اجر جزیل عطا فرماوے، فرمانے لگے کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں آیا اور میں نے اپنے حال بیان کیا تو میرے شیخ نے مجھے ایک عمل بتایا کہ جب تم اس عمل کو کرتے رہو گے اللہ تیرے دن کو بدل دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عمل یہ بتایا کہ احمد علی روزانہ ہر نماز کے بعد پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو اور پھر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ عمل جب شروع کیا اللہ نے اس عمل کی برکت سے میرے دن جو بدلے ہیں کہ آج احمد علی وہ احمد علی بن گیا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا دولت اور اتنا مال دیا ہے کہ اگر میں بازار سے 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی خرید کر مسجد بنانا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دن وہ تھا کہ میں دیوبند سے سبزی فروش کی دکان کے سامنے سے میں پتے لایا کرتا تھا، آج احمد علی کا حال یہ ہے کہ رہتا ہوں لاہور میں لیکن روزانہ طائف سے تر و تازہ پھل ہوائی جہاز سے میرے لیے آ رہا ہے۔